مثلا 50,000 کو انویسٹ کرتا ہے تو ان کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، 1,00,000 پلس ہو جاتے ہیں. یہ ڈبل ہوتے کیسے؟ یہ پرابلم بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، آپ ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں. ارسلان صاحب، آپ ان کی جاب کی اپرچونیٹیز دے دیں، آپ کوئی اور مواقع دے دیں، آپ ان کے پیسے کیوں ڈبل کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ فزیکلی یہاں پہ آئیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نا گھر بیٹھے کمائی کرو. آپ انویسٹر آتے ہیں، ان کے پیسے آپ مزید کن چیزوں میں آگے جا کر لگاتے ہیں؟ ارسلان صاحب، آپ کا خود تعلق کہاں سے؟ میں بیسیکلی ہوں مظفر گڑھ کا. ٹھیک ہے، تو آپ نے اپنے بزنس کے لیے پشاور کا انتخاب کیوں کیا؟ قسم کے لوگ پنجاب، اسلام آباد یا دوسری پروونسز سے، وہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ دکانیں کھولتے ہیں اور یہاں کے پٹھانوں کو لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ یہاں پہ لیٹس سپوز میں انویسٹمنٹ کرنا چاہو تو آپ مجھے گارنٹی کے طور پہ کیا چیزیں بتاتے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے اندھا دھند یقین تو نہیں کروں گا، نہ انویسٹمنٹ کروں. السلام علیکم. ایک اور سوال آن لائن ارننگ کے نام. آپ اپنے دوست احباب سے یہ تو سنتے ہیں اگر آپ انویسٹ کرتے تو آپ کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں. آپ مختلف یوٹیوب چینلز کے جو اینکر صاحبان ہیں، آپ ان سے بھی اس قسم کی معلومات سنتے ہیں کہ آپ انویسٹ کر کے آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، آپ انویسٹ کر کے آپ کو منتھلی پروفٹ وغیرہ بھی ملے گا. تو اس قسم کی جو افواہیں ہیں یا جو حقیقت ہے یا جو مارکیٹ میں خبریں گردش کرتی ہے، اس کے پس پردہ حقائق کیا ہے؟ اس حوالے سے ہم اس وقت پشاور کے ایک کمپنی یعنی ٹاپ سولوشنز میں موجود ہے. ان کا سی او صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. وہ ان کے پس منظر، ان کے حقائق، ان کے پروسیس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ کس طرح آپ سچ میں کہ اپنے پیسوں کو ڈبل کر سکتے، کہ آپ سچ میں آپ اپنے منتھلی پروفٹ آپ اپنا حاصل کر سکتے، اور کیا اس قسم کی کمپنیز جو ہے وہ کتنی بااعتماد ہوتی ہے. سر، سب سے پہلے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جزاک اللہ. اچھا دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ پیسے ظاہر سی بات ہے ڈبل ہر بندہ کرنا چاہتا ہے. تو ہم نے اسی لیے، ایک تو کام بند ہے ہر جگہ، تو لوگوں کا پیسہ بینکوں میں پڑا ضائع ہو رہا ہے اور بینکوں میں کوئی گارنٹی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے یہ ایک پلیٹ فارم نکالا ہے کہ لوگوں کو گھر بیٹھے پرافٹ ملے، ان کا گھر کا منتھلی نکلے تاکہ ان کا خرچہ چل سکے. ٹھیک ہے، تو ہمارا ایک پلان ہے 2x پلس پلان 18 مہینے کا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ساتھ میں ایکچوئل اماؤنٹ بھی 5% دیتے ہیں ہم، اور ساتھ میں آپ کو 7 سے 10% پروفٹ بھی ملتا ہے. اور 7 سے 10% پروفٹ میرے حساب سے بہت ہے. آج کل کے دور میں کوئی بھی فرم یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے کہ جہاں سے آپ کو اتنا زیادہ پروفٹ ملتا ہو. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو ایٹ دا اینڈ کمپنی پہ کوئی برڈن بھی نہیں پڑے گا، اور آپ کو ایٹ دا اینڈ آپ کو آپ کی اماؤنٹ ڈبل مل جائے گی. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے 10 لاکھ انویسٹ کیا ہے ہماری کمپنی میں، تو ہم آپ کو 20 لاکھ پلس دیں گے. آپ کو مطلب کہ 20 لاکھ 21 لاکھ ہو گیا، یا 20 لاکھ 70-80 ہزار. یعنی پیسے بھی ڈبل ہوں گے اور منتھلی پروفٹ بھی ملے گا. پروفٹ بھی ملے گا منتھلی. اچھا ارسلان صاحب، مجھے سمپل ایک وہ جواب دے دیں اس بات کی. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ اس ساتھ بھلائی کریں. بالکل. مہنگائی ہے، میں معصومانہ سوال پوچھ رہا ہوں، مہنگائی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، آپ ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتے ہیں. ارسلان صاحب، آپ ان کی جاب کی اپرچونیٹیز دے دیں، آپ کوئی اور مواقع دے دیں، آپ ان کے پیسے کیوں ڈبل کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، نہیں ضروری نہیں ہے کہ پیسے ہی ڈبل کروں، بلکہ میں تو ساتھ میں ٹریڈنگ بھی سکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ فزیکلی یہاں پہ آئیں. میں کہتا ہوں کہ یار آپ لوگ نا گھر بیٹھے کمائی کرو. آپ ٹھیک ہے، میں نے ٹریڈنگ کلاسز چلائی ہیں یہاں پہ، ابھی سٹارٹ اور بھی اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے دیکھا یہاں پہ کہ پی کے میں الاؤ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو ٹریڈنگ کلاسز میں کہتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور جاب کا سسٹم میں کہتا ہوں آپ اپنے مائنڈ سے نکال دو. ٹھیک ہے، یہ ایک بزنس ہے، تو ہر بندہ بزنس کرنا چاہیے. اور آپ یہ دیکھیں کہ حضور پاک کا فرمان ہے کہ 90% پروفٹ آپ کو بزنس سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب، یہ ہمیں بتا دیں یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ جو پروسیس ہے، میں ذرا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ پروسیس سمجھائے کہ جو مثلا 50,000 کو انویسٹ کرتا ہے تو ان کے پیسے ڈبل ہو جاتے ہیں، 1,00,000 پلس ہو جاتے ہیں. یہ ڈبل ہوتے کیسے؟ یہ پروسیس ہے کیا؟ یہ ذرا پس منظر ہمیں بتائیں. اصل میں نا ہم کرتے ہیں کرپٹو پہ اور فوریکس پہ ٹریڈنگ. ٹھیک ہے، خیر بیسیکلی ہمارا ویسے کام ہے جنرل ٹریڈنگ کا بھی اور باقی لاجسٹک کا بھی. کوئی چائنا سے مال آ جائے کوئی، ہم اس کو بائی آرڈر بک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو یہاں پہ ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ ساتھ میں ہم جنرل ٹریڈنگ کرتے ہیں. کوئی بھی چیز کپاس لے لی، گندم لے لی، وہ ہم آگے اس کو سیل کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ریٹ ملے تو. اس کے علاوہ یہ جو ڈبل والا سین ہے، یہ ہے کہ ہم کرتے ہیں ٹریڈنگ کرپٹو پہ اور فوریکس پہ. ٹھیک ہے، یہ جو بائنانس کی ٹریڈنگ ہے، یہ آپ کو ماشاءاللہ اگر آپ کے پاس بندہ اچھا ہو، آپ کے پاس ٹریڈر اچھا ہو، تو وہ آپ کو ایسا سمجھے کہ بہت اچھا پروفٹ دے سکتا ہے، بہت اچھا. ہم یہ ہے کہ آپ ڈبل کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم نا ٹوٹل اماؤنٹ میں
کوئی 20 سے 22% ہمیں پروفٹ ملتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں سے ہم کوئی 10 سے 12% کلائنٹ کو دے دیتے ہیں، کوئی 4 سے 5% ہمارا ایکسپینس ہوتا ہے آفیسز کا، سیلری کا، کوئی 4 سے 5% ہمیں بچ جاتا ہے کمپنی کو. یعنی آپ ان کے پیسوں کو مزید انویسٹ کر کے ان سے جو پروفٹ آتی ہے پھر وہ آگے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. ہاں بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان صاحب، ہمیں یہ ذرا سمپل جو منتھلی پروفٹ کی آپ بات کریں، ایک تو مجھے یہ بتائیں جو انویسٹمنٹ ہوتے ہیں یا جو انویسٹر آتے ہیں ان کے پیسے آپ مزید کن چیزوں میں آگے جا کر لگاتے ہیں؟ کوئی پروجیکٹس وغیرہ بھی ہوتے ہیں اور کوئی کس چیز کا کاروبار ہے، کیا پروسیس ہوتا ہے اس انویسٹمنٹ کا؟ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہم فی الحال تو زیادہ تر تو پیسہ ہم کر رہے ہیں ٹریڈنگ میں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ ہمارا پلان ہے یہاں پہ پشاور میں ہائی رائز اسٹارٹ کرنے کا. رنگ روڈ پہ ہم نے ایک زمین دیکھی ہے، تقریباً کوئی 200 مرلے ہے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کہ ہم نا وہاں پہ ہائی رائز سٹارٹ کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا ایک ڈائمنڈ مال میں آفس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں. کہ ایک تو یہ ہے کہ مین چیز پتہ کیا ہے، یہاں پہ لوگوں کا نا دھوکہ لوگوں کو بہت ملے ہیں، فراڈ بہت ہوئے ہیں، تو لوگ نا سیٹسفائی نہیں ہیں، یقین نہیں کرتے لوگ، ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم کمپنی کی پراپرٹی بنا رہے ہیں یہاں پہ ڈائمنڈ مال میں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ 604 آفس ہے 6 فلور پہ، وہ ہم لے رہے ہیں. ٹوکن وغیرہ بکنگ وغیرہ ہو گئی ہے، تو انشاءاللہ مئی جون تک انہوں نے ہمیں ڈلیور کر دینا ہے، کی دے دینی ہے. ارسلان صاحب، آپ کا خود تعلق کہاں سے؟ میں بیسیکلی ہوں مظفر گڑھ کا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنے بزنس کے لیے پشاور کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ پشاور کا لا اچھا ہے KPK کا، ٹھیک ہے، کوئی ادارے تنگ نہیں کرتے، یا ویسے بھی کوئی بھی معاملات جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں، یہاں کی قانون اچھا ہے یہاں کا، مین چیز مجھے یہ اچھی لگی ہے. یہاں کی سوسائٹی میں، پشاور میں، کیپٹل میں لوگ یقین کرتے ہیں؟ بالکل کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم نے جو سرویز کی ہے، ہماری جو معلومات ہے آڈینس سے، ان کا یہ موقف ہے کہ اس قسم کے لوگ پنجاب، اسلام آباد یا دوسری پروونسز سے، وہاں سے لوگ آ کے یہاں پہ دکانیں کھولتے ہیں اور یہاں کے پٹھانوں کو لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں. یور ٹیک آن. اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمیں ایسی باتیں فیس کرنے کو ملی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیں ہم یہ جو تقریباً کوئی 3.25 کروڑ کا آفس لے رہے ہیں ڈائمنڈ مال میں، کس چیز کے لیے لے رہے ہیں؟ اسی لیے لے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یقین ہو کہ ہم نے کہیں نہیں جانا، ہم یہیں پہ آئے ہیں، پرماننٹ آئے ہیں. سلام صاحب، اس سے بڑے لوگ آئے، اس نے پراپرٹیز کو شو کیا اعتماد کے لیے، وہی لوگ بھاگ چکے ہیں. نہیں، مجھے آپ ایک بات بتائیں، کوئی بھی کمپنی آپ مجھے بتائیں جو بھاگی ہے جس کا اپنا آفس ہو یہاں پہ، پراپرٹی اس نے اپنی پرچیز کی ہو، سب رینٹڈ تھے. ایون آڈینس کو تو شو کرتے کہ ہماری خود کی ہے. نہیں، کسی کا نہیں تھا. ایون کہ یہ جو فرنیچر پڑا ہے یہ بھی انہوں نے فرنشڈ آفس لیے سب کے، ٹھیک ہے. آپ جا کے باقاعدہ ڈائمنڈ مال سے پوچھ سکتے ہیں جب ہم وہاں پہ ڈلیور ہو جائیں گے کہ یار یہ آفس ان کا ہے کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایک پراپرٹی ہے. اس کے علاوہ صرف وہ نہیں، وہ تو ایک 4.5 کروڑ یا 4 کروڑ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کلائنٹس کی انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ہم نے آئی رائز اسٹارٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں ٹینشن نہ ہو. مین چیز کیا ہے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کا پیسہ سیو رہے، میرے پاس سیو رہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں سے تو آپ نے کہا کہ بھی لوگ بھاگ جاتے ہیں، یہاں سے تو بھاگ جائیں گے، وہ قیامت والے دن کہاں جائیں گے؟ وہ پکڑے جائیں گے، گربان پکڑ لے گا بندہ، اور بندہ آپ کو پتہ ہے کہ معافی نہیں دیتا. میں تو بلکہ خود کہتا ہوں کہ یار اگر مجھ سے کوئی نقصان ہو، ہاں کوئی غلطی ہو، وہ ایک بات علیحدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر میں بھاگ جاؤں تو میرا تو آپ قیامت والے دن گربان پکڑ سکتے ہو. ارسلان صاحب، اگر کوئی بندہ یہاں پہ ایکلیٹ سپو میں انویسٹمنٹ کرنا چاہو تو آپ مجھے گارنٹی کے طور پہ کیا چیزیں بتاتے، کیا پروسیس ہوتا ہے؟ کیونکہ میں ظاہر سی بات ہے اندھا دھند یقین تو نہیں کروں گا، نہ انویسٹمنٹ کروں، تو آپ لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم اس کو ایگریمنٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹام، اور جو باقاعدہ گورنمنٹ سے ہوتا ہے، پنجاب بینک سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم آپ کو اوپن ڈیٹ چیک دیتے ہیں، مطلب کہ ڈیٹ نہیں ڈالی ہوتی اس کے اوپر. آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی کمپنیاں ہیں ان سب نے، اگر آپ نے 12 مہینے کا ایگریمنٹ کیا ہے نا، تو آپ کو 12 مہینے کی ڈیٹ ڈال کے دیں گے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ بھاگ جاتے ہیں یا ان کا پرافٹ رک جاتا ہے تو آپ لوگ اس پہ ایکشن نہیں لے سکتے. ادارے کے پاس جاؤ گے، پولیس کے پاس جاؤ گے، وہ کہو گے ابھی تو اس کا ٹائم ہی نہیں آیا چیک کا. ہم اوپن ڈیٹ چیک دیتے ہیں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ یار اگر میرا ایک پرافٹ بھی رکے نا تو آپ جا کے اس کے اوپر ایکشن لے سکتے ہو، ڈیٹ ڈال کے اسی وقت آپ رسید لگوا سکتے ہو. ٹھیک ہے. اس وقت کتنے انویسٹر آپ کے ساتھ ہوں گے اور کتنے انویسٹر جو ہے سکسیزفل جا رہے ہیں، ان کے پیسے ڈبل ہو چکی ہے اور اطمینان کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہے؟ ماشاء اللہ ایسا سمجھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے پہلے بھی تقریباً لاہور میں بھی مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے اس فیلڈ میں، ٹھیک ہے، 3 سال ہو گئے الحمدللہ. 2021 سے میں ٹیکس پیئر ہوں، تو تب سے لے کر ایک کمپنی میں نے چلائی بھی ہے میری ٹائم کے نام سے. تو اس کے بعد یہ نئی سٹارٹ کی ہے، ٹھیک ہے. تو الحمدللہ آپ یہ دیکھیں کہ لوگ کافی ماشاءاللہ سیٹسفائی ہیں. تو میں ابھی تک یہاں پہ ہوں کہ میں نے دوسری کمپنی رجسٹر کروا لی ہے، تو اچھے ہیں ماشاءاللہ، کلائنٹس کافی ہیں. ٹھیک ہے. ارسلان صاحب، بالکل آخر میں ہمیں یہ بتا دیں ٹاپ سلیوشنز
ٹاپ سولوشن مزید کن کن چیزوں کی سولوشن دیتی ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ ہم ہیلتھ میں بھی جائیں ہیں، تو ہیلتھ ایجوکیشن بہت ضروری ہے. میری آگے پلان ہے ایک تو این جی او بنانے کا، ٹھیک ہے، خدمت خلق کے لیے. مین چیز یہی ہے. تو انشاءاللہ میرا تو خیر کافی پلان ہے، مقصد بڑے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، کچھ دکانداروں کی وجہ سے بڑی بڑی اور اچھی کمپنیز کی بدنامی بھی ہو چکی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ایک دکاندار آپ کے پیسے لے کر بھاگ سکتا ہے تو دوسری بڑی کمپنی بھی آپ کے ساتھ وہی فراڈ کر سکتی ہے. لیکن سوال یہ ہے اور جواب یہ ہے کہ آپ ضرور تحقیق کریں، ضرور انویسٹیگیشن کریں، اور اپنے 100% سیٹسفیکشن کے بعد آپ اس کمپنی کے ساتھ انویسٹمنٹ کریں، اور آپ اس انویسٹمنٹ کے لیے ٹاپ سولوشن کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.